قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصوم جنہ او کما قال علیہ السلام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت کے مسلمانوں، اے لوگوں، اے میرے امتیوں، روزہ ڈھال ہے۔ روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کہتے ہیں جسے مجاہد اپنے سامنے رکھتا ہے تاکہ دشمن کا وار سے میری بچت ہو جائے، دشمن وار نہ کر سکے۔ اگر وار کرے تو اس وار کو جس چیز سے روکا جاتا ہے اس کو ڈھال کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے دنیا کی مشقتوں سے بھی، روزہ ڈھال ہے قیامت کے دن کے عذاب سے بھی، اور روزہ ڈھال ہے شیطان کے مکر و فریب سے بھی۔ میرے بھائی، آج ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے سکون ملے، میری زندگی میں سکون ہو، قبر میں سکون ہو، آخرت میں سکون ہو، حشر میں سکون ہو۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ دنیا کی مشکلیں روکنے کے لیے روزہ کافی ہے۔ روزے میں انسان اللہ کا ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے جو میرا ہو جاتا میں اس کا ہو جاتا ہوں۔ تو دنیا میں اللہ کے سوا کوئی اتنی مضبوط طاقت نہیں جو انسان کی بچت کر سکے، حفاظت کر سکے۔ اور میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العالمین کا پہرا اس بندے پر ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کے ساتھ اتنا پیار کرتے ہیں، وہ بندہ اپنے رب کا اتنا محبوب بن جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین پھر فرماتے ہیں کہ بندے تیرے منہ کی بدبو بھی مجھے پسند ہے، تیرے منہ سے نکلنے والی سمیل اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مجھ کو عنبر سے بھی مجھے پسند ہے۔ اور فرمایا کہ میرے بندے تو روزہ رکھے گا، تیرے روزہ رکھنے کے بدلے دریاؤں میں مچھلیوں کی ذمہ داری لگا دوں گا، بلوں میں چیونٹیوں کی ذمہ داری لگا دوں گا، دیگر مخلوقات کی ذمہ داری لگا دوں گا کہ اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرو، میرا بندہ اتنا عظیم ہی ہے۔ اللہ کو پیار بہت آتا روزے کے بدلے اپنے بندے پر۔ اسی طرح میرے بھائی، اگر ہمیں روزے کی اہمیت حاصل ہو جائے تو ایک روزہ بھی بندہ نہ چھوڑے۔ بعض لوگ کرتے کیا ہیں کہ بھوک کے ڈر سے، کہ جی بھوک برداشت نہیں ہوتی، اسی طرح کاروبار کی وجہ سے، ملازمت کی وجہ سے، یا اپنی ہٹ درمی کی بنا پر روزے نہیں رکھتے کہ جی روزہ رکھا نہیں جاتا۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے ہر عاقل، بالغ، آزاد، صحت مند بندے پر، بندی پر روزہ فرض کیا ہے۔ اور اللہ کا قرآن میں اعلان ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، بندے میں نے جو احکامات تم پر لازم کیے ہیں، کوئی بھی حکم ایسا نہیں جو تمہاری طاقت میں نہیں، جسے تم کر نہیں سکتے۔ اللہ کا قرآن تو یہ بتا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اتنی صحت بندے کو دی ہے، ہاں اگر پھر بھی کوئی بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا، نہیں رکھ سکتا، کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی عذر ہے، تو شریعت مجبور نہیں کرتی۔ شریعت نے کہا کہ بندے اگر تو نہیں رکھ سکتا، یقیناً نہیں رکھ سکتا، اور تیرا عذر اس قابل ہے کہ اس عذر میں تجھے اللہ رب العالمین رخصت دے دے روزہ چھوڑنے کی، اجازت دے دے، تو تو چھوڑ بھی دے۔ آپ کیسے اس کا فیصلہ کریں گے کہ مجھے اجازت ہے یا نہیں؟ آپ اپنے علماء کے پاس آئیں کہ بھئی میری یہ تکلیف ہے، یہ میرا مسئلہ، یہ میری مجبوری ہے۔ تو اگر یہ علماء تیرے اس عذر کو سمجھیں کہ واقعی یہ ایسا عذر ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے نرمی ہے، تو تمہیں اجازت دے دیں گے کہ بھئی آپ روزہ نہ رکھیں، لیکن وہ روزے جب آپ کو عذر دور ہو جائے، تکلیف دور ہو جائے، پریشانی دور ہو جائے، آپ اس روزے کو اس وقت رکھ لیں۔ لیکن میرے بھائی دوستو، اس روزے کو رکھنے کا اہتمام کیا جائے، اس روزے کی قدر ہمیں معلوم ہو، اس روزے کا انعام معلوم ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بندے یہ روزہ قیامت کے دن تیرے لیے ڈھال ہوگا، جہنم سے بچا لے گا تجھے۔ اسی طرح فرمایا کہ بندے یہ روزہ تیرے لیے جنت کا راستہ بن جائے گا، تجھے جنت تک پہنچانے والا ہوگا۔ کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں ہی دوں گا، اور وہ کس صورت میں؟ جنت کی صورت میں۔ گویا اس روزے کے بدلے آج ہم بھوک پیاس برداشت کریں گے تو اللہ رب العالمین جنت میں تمام کی تمام خواہشات پوری کریں گے ہماری۔ اسی طرح فرمایا کہ دنیا میں اللہ کا فرما بردار بندہ بن جائے گا، وہ اللہ اس کی بخشش کے فیصلے فرما دیں گے،
اور اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں گے، بخشش کے دروازے کھول دیں گے، اس بندے کو حالات، پریشانی، مسائل سے بچا لیں گے۔ لیکن اگر کوئی بندہ کہتا ہے مجھ سے روزہ رکھا نہیں جاتا، بھوک لگتی ہے، طرح طرح کے معاملات ہیں، کاروبار ہے، ملازمت ہے، ان چیزوں کی وجہ سے روزہ چھوڑ رہا ہے، تو اللہ کے قرآن کا فیصلہ سن لیجئے۔ 16 پارے میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب میری بندگی کو چھوڑ رہا ہے، یہ روزی کی خاطر، جو میری نماز کو چھوڑ رہا ہے کاروبار کی خاطر، جو میرے عبادت کو، نماز کو، روزے کو، میرے ذکر کو، ان چیزوں کو چھوڑ رہا ہے اپنی ملازمت کی وجہ سے، تو اللہ رب العالمین کا فیصلہ سن لیجئے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، کہ بندے تیری میں معیشت کو اور تنگ کر دوں گا، اور تنگ کر دوں گا۔ اور یہ تو دنیا کے اندر تنگیاں اٹھاؤ گے، لیکن آگے فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اللہ فرماتے ہیں بندے قیامت کے دن تجھے اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ اور بندہ کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اے اللہ میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، مجھے کیوں اندھا کر کے اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میری تو آنکھیں تھی، لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، مجھے آج کیوں اندھا کر کے اٹھایا جا رہا ہے، کیوں اندھا کر کے اٹھایا جا رہا ہے؟ قال رب لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا، اللہ فرمائیں گے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، بندے دنیا میں میرے حکام تیرے پاس آئے، میرے پیغمبر تیرے پاس حکم لے کر آئے، میرے بندے تیرے پاس میرا حکم لے کر آئے، تیرے سامنے جب ان کا ذکر کیا جاتا تو ان کو پس پشت ڈال دیتا تھا، عمل نہیں کرتا تھا، اپنی ہٹ درمی کی بنا پر پیچھے ہٹ جاتا تھا کہ مجھ سے نہیں رکھا جاتا، کہ میں نے نہیں رکھنا، تیرے اندر آخرت کی فکر نہیں تھی، جنت کی طلب نہیں تھی، جہنم کا خوف نہیں تھا، میرا تجھے ڈر نہیں تھا، جس کی بدولت تو نے گویا میرے ان حکموں کو بھلا دیا، چھوڑ دیا، اس کے بدلے آج تجھے بھی ہم نے بھلا دیا ہے، تیری آنکھیں لے لی ہیں، تجھے اندھا کر کے اٹھا رہے ہم دنیا سے، قبر سے دنیا، یہ جو حشر میں آئے۔ تو میرے بھائی آج ہم اگر سہولتیں چاہتے ہیں، آخرت میں سکون چاہتے ہیں، تو میرے بھائی روزے رکھنے کا اہتمام کر لیجئے۔